مجاہدین علامہ حافظ انس حسین رضوی صاحب محبت بری انداز میں لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. حضور کا کوئی امتی کہیں بھی بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کے بیٹے نے اس وقت آپ پر درود شریف پڑھا ہے، قبول فرمائے. تو اس لیے ادھر پھر بابا جی ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ یارو کتنی خوش قسمتی والی گل ہے
کہ حضور دی بارگاہ دے اندر تیرا تے تیرے پیو دا نام لیا جاوے. او بارگاہ ہے کون؟ ہے کیڑی؟ آلہ فرما دیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اس واسطے سٹیج تو لے کے تے آخر تک سارے آواز بلند حضور دی بارگاہ دے دوسری پڑھو تے تواڈے پیو دا نام حضور دی بارگاہ وچ لیا جائے گا. وہ فرشتے دی ذمہ داری ہے. سارے آواز بلند پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی. یہ عشق دا ذائقہ تے ہے کہ تسی اس ٹائم رات دے کی ٹائم ہویا جی 11 بج گیا تو تسی اس ٹھنڈ اندر بیٹھے ہوئے ہو. یہ حضور دا عشق دا ذائقہ تے ہے. پیر نے کالم شاہ صاحب فرماندے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دہی، ہر ایک نوں قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. ساری دنیا کہندی رہی یہ بابا کہاں سے آ گیا ہے، یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے. تے تواڈے جو چند لوگوں نے اٹھی گیا نہیں بابا دے ساڈے دلاں وچ وسدا. ہر پیر نے کالم شاہ صاحب فرماندے ہر ایک نوں قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی. تے بابا جی ہمیشہ میں تے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اپنے پنڈ اندر کھڑے ہیں تے اے جڑے نوجوان بیٹھے نا سامنے بچے بابا جی فرمانے سن اینوں جدوں دین سمجھ آ گیا نا سمجھو حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا. اے جڑے بچے بیٹھے نا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رات دے 11 بجے نہیں لگتا جی میں دن دے 11 بجے ہوئی. اے تے بچیاں دا کہ جناب بڈھیاں دا جناب جذبہ کمال ہے. میں تے حیران ہو گیا. اے پھر ایک گل بابے سمجھنا وچ ہو رہے ایک گل وچ ہو رہے کہ بڈھیاں دا تے بچیاں دا جواناں دا لوگ کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے. میں کہا یوتھ ہمارے ساتھ نہیں یوتھ لبیک کے ساتھ ہے. اے دیکھو سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اے دیکھو سارے نوجوان بیٹھے ہیں. ہن اے 10 دن کہ ہن ایتھے نہ بلے نے آنا نہ تیر نے آنا نہ شیر نے آنا، ہن تے حضور دے دین نے آنا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. الیکشن جدوں بھی ہون سانوں دے نا غرض کوئی نہیں کل کران بھاویں سال بعد کران. ہن یاد رکھن کہ ہن تہاڈی 2 نمبری چلے گی نہیں انشاءاللہ. اب کی برس گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ. تسی لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ ذرا ڈلی آ رہی ہے. جتنے بندے بیٹھے تھے نہیں انشاءاللہ آواز کٹو نا کم. ہاں ہن ایتھے نسانا ہے. کوئی آ جاوے انہوں کہا تو اس ٹائم کتے جدو فیض آباد علی ٹائم کتے سی تو ان کے جدو مسجد رحمت العالمین تے گولیاں چاری تھے تو اس ٹائم کتے سی. ہن تے میرے کو ووٹ لائے ہن نس جا ووٹ حضور دے وفاداراں واسطے بس. ہن ووٹ دین دے غداراں واسطے نہیں. انہوں کہا یار میں سدا تے رہنا نہیں، میں حضور دے سامنے بھی جانا، آخر میں مرنا بھی ہے.
فرشتے جدو میرے کو پوچھن نا ما کنت تقول فی ھذا رجل، دس بھائی انہاں نال کتنی وفا کر کے آیا، تے میں کہاں انہاں کو انہاں دے بارے پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ حقیقت دے اندر میرا دل نہیں کر رہا تھا، میرا دل کہتا لبیک دے نعرے لوائیے، مینوں دلی خوشی ہے کہ واقعی ہن حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا، کیونکہ جدو تسی لوگ حضور نال محبت کر دے ہو نانے وا، واقعی بابا جی کہنے سن کہ ساڈا کوئی اور مقصد کوئی نہیں، ساڈا کوئی آگے کرسی لینا مقصد نہیں ہے، بس جو نکے نکے بچے تے جوان کھڑے ہو گئے نے کہ نہیں بھائی بس ہن اسی حضور نال محبت کرنی تے انے واہ کرنی، ہن سیر تے ساری محبتاں کاٹ کے حضور نال محبت کیتی، بابا جی فرماندے ساڈا مقصد زندگی دا پورا ہو، تے واقعی ساڈا بھی زندگی دا ہی مقصد ہے کہ حضور دی امت حضور نال انے واہ پیار کرے، حضور دی امت حضور نال این بالکل ساریاں محبتاں کاٹ کے انے واہ محبت کرے، کیوں کہ تو قبر اس سوال ہو جاوے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف دی حدیث حضور نے فرمایا تین بندے میں قبر اتنے پہچان سکن گے، ایدری کرنا دی جناب کھڑکیاں کھول کے دل دو دماغ دی کھڑکیاں کھول کے گال اندر پانی، حضور نے فرمایا تین بندے میں قبر اتنے پہچان سکن گے، پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے گا، انہوں نے کو پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا رجل، دس بھائی انہوں نے کتنی وفا کر کے آیا، کی کر کے آیا انہوں دے بارے کی کہندا رہا دنیا دے اندر، تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ عزیز میں تے جان دے ہی نہیں انہوں نے۔ پھر دوسرا وہ بندہ میرے آقا نے فرمایا کہ منافق جڑا منافقت کردا ہر تھاں تے بیٹھ کے جنہاں اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، لبیک اندر اتو تو کہے گا میں بھی لبیک نہ تے ووٹ جا کے کسی اور نو پائے گا، اے منافقت ہے، اور اسلام وچ منافقت چلدی کوئی نہیں، اے یاد رکھنا، اے نہیں کہ صبح راتی کہنا جی میں بھی لبیک دے نال آں صبح اٹھ کے 5000 10000 تے گلی دکھا دے ووٹ جا کے فلاں نو پا دینا، اے یاد رکھی اسی تینوں نہیں ویکھ رہے لیکن جنہاں تو کلمہ پڑھیا تینوں ضرور ویکھ رہے ہیں۔ امام حجر اسقلانی فرمانے نے لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہداتہ لامتہ و معرفت باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام حجر اسقلانی فرمانے نے اس بات وچ کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا و مولا ظاہری دنیا دے جلوہ گر ہون یا ظاہری دنیا دے تشریف لے جان، میری آقا اپنی ساری امت نو ویکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس بات وچ کوئی فرق نہیں کہ اس ٹائم تسی کس نیت نال اس جلسے وچ آئے بیٹھے ہو، کہ میں کس نیت نال آئے بیٹھا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم اے بھی جان دیں، تو اس ٹائم میرے دل تے کی خیالات گزر رہے ہیں تو تواڈے دل تے کی خیالات گزر رہے ہیں میرے آقا و مولا اے بھی جان دیں، تو اس واسطے جدو بھی ووٹ پان جاؤ یا کوئی بھی کتھے بھی جاؤ تو اس خیال نال جایا کرو کہ باویں مینوں میرا ذمہ دار ویکھ رہا یا نہیں ویکھ رہا، جنہاں دا میں کلمہ پڑھیا وہ مینوں ضرور ویکھ رہا ہے، وہ مینوں جان دین، ظاہری نہیں میری نیت انہوں بھی جان دین تے میرے دلوں دے خیالات جڑے گزر دین انہوں نے بھی جان دین۔ اس واسطے منافقت نہیں کرنی، اسلام نال منافقت نہیں کرنی، حضور دی ذات نال منافقت نہیں کرنی، ورنہ جینمن گل کوئی شے نہ بچ دی۔ جے منافقت کیتی نا عبداللہ بن ابی نے منافقت کیتی تے پھر رئیس المنافقین بنیا، تے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نے واسطے بخشی دی دعا کی تھی نا، اللہ کتنا غیرت مند ہے، میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، تے اللہ نے قرآن مجید آیت کی نازل فرمائی، فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، فرمایا حبیب تسی ان دے واسطے بخشی دی طلب کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، معافی مل جائے، میں رب ہو کے انہوں معافی نہیں دینی۔ کیوں معافی نہیں دینی؟ وجہ کی ہے؟ نمازوں تے پڑھدا سی حضور دے پیچھے، روزے بھی رکھدا سی، زکاتاں بھی دیندا سی، لیکن کی حضور نال منافقت کر بیٹھا۔ اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا حبیب 70 باری بھی نماز بخشش دی طلب کرو گے نا تو میں انہوں معافی نہیں دینی۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ یعنی اللہ رسول حالانکہ اللہ دا انکار کیتا نہیں، حضور دا انکار ہی اللہ دا انکار ہے، حضور دا انکار ہی اللہ دا انکار ہے۔ وہ ہے کہنے نا کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔
اے حضور نال محبت کرنی. منافقت حضور نے فرمایا جو منافق بندہ جائے گا نا انہوں نے کوئی سوال ہوئے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, 10 بھائی انہوں نال کتنی وفا کر کے وہ کہے گا ہے ہاتھ میں تو جاندا ہی نہیں ہے. تو پھر تیسرا وہ بندہ جنہوں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جڑا شکی, جنہوں شک ہی رہا کہ یہ لبیک کیا ہوتا ہے, یہ تاجدار ختم نبوت کیا ہوتا ہے, یہ ووٹ دینے سے کیا. حضور نے فرمایا جنہوں میری ذات دے بارے میرے دین دے بارے ساری زندگی شک ہی رہا, جنہوں نے کو پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, 10 بھائی انہوں نال کتنی وفا کر کے آیا, تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تو جاندا ہی نہیں ہے. دسو بھائی جے قبر جو حضور نہ کام نہ آئے تو پھر کوئی شے بچدی پیچھے, سارے مٹی پا کے آنا اتھے. اے یاد رکھنا سارے مٹی پا کے آنا جے اتھے. کوئی ماں پیو بھی ہون نہ سکے, ماں پیو بھی ہون, یار بھی ہون, جتنا مرضی کوئی جگری یار ہوئے, سارے مٹی پا کے آنا. مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست, وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. تحریک کا فقط مقصد یہ ہے کہ حضور کے غلام, حضور کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان حضور سے محبت کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب 2023 کے اندر حضور کے غلام اور پاکستانی عوام یہ فیصلہ کرے کہ اب ہم نے ووٹ حضور کے دین کو دینا ہے, اب نے اب ووٹ حضور کے دین کو دینا ہے. اور سارے ناکام ہو بیٹھے نا جی, سارے ناکام ہو گئے نا, جنہوں بڑا جناب کہتے ہیں بڑا چکے لے کے آئے سن کہ یہ جی ملک کو جناب تبدیلی آئے گی, سارے ادارے تو بڑے جناب کرو فر نہ لے کے آئے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج وہی داڑھی پٹ رہے ہیں, آج وہی نے پیچھے جناب شروع ہویا. میں کہ یہی گل ہے, اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, ہن ٹھوکراں کھا رہے ہو. سارے بڑے لے کے آئے سن کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہ لو جی مزہ لے لے جے, یا جے باقی رہ گیا توڑا کوئی گل تے پھر وہ ہن مریا نا نہیں لینا ہوندا, اینا سب منوس دا نام بھی لینا, جنہیں ڈاکٹر رافی صدیقی بیچی اس منوس دا نام ہی نہیں لینا چاہیے, جنہیں جناب حقوق نسواں دے نال جناب زنا دے بل پاس کیتے, جہاد دی آیتاں کڈیاں, اس دے کولو کی توقع, وہ مریا تے چہرہ بھی نہیں وکھایا. میں کہا کیا بات ہے بھائی, کہتے ہو جی ہم بڑے محب وطن ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم جناب ملک کے جناب یہ ہیں, جنرل مریا تے کم از کم فوٹو دے وکھاندے, قوم دا خدمتگار سی, کم از کم قوم نو چہرہ تے وکھاندے کہ یہ ہے خدمتگار, تے ساڈے بابے دا جناب چہرہ. میں کہ تہاڈے نال گل کرنی, کسی نو کوئی گل کوئی پیڑ ہوے تے بے شک 1000 مرتبہ پیڑ ہوے, میں تے گل کردا ہی حضور دے غلاماں نال تے جڑیاں نال تے جڑا بوزدل بیٹھا حضرت خالد بن ولید دی دعا فلا نعمت آجن الجبنا شالا بوزدلاں کدی نہیں نا, جڑا کوئی بیٹھا بوزدل بے شک میری کان بند کر لوے. میں تے گل کردا حضور دے غلاماں نال تے وفاداراں نال. میں کہ ایک پاسے دعویٰ کرنا کہ قوم کی بڑی خدمت کر کے گیا ہے تے چہرہ بھی نہ مکھانا, ایک طرف صرف ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے سی تے لبیک دے نعرہ لاندے سی, باقی گلاں تے بابا جی دیا وراول وران نا صرف نعرہ لاندے سن. تے عالم کفر جناب اتھے بہ کے جناب لتاں کمنیاں سن انہاں دیاں, تے میں کہ جو دنیا تو گیا تے جناب 2 دن 2.5 دن لوگوں نے بہ کے زیارت کی تھی, تے چہرہ دن دن جناب چمک دے رہا, لمحے بعد چمک دے رہا. میں کہ اقبال ایک گل کی بن گئی, اقبال کہنا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ چاندے ہو ایک قبر ہوئی حشر چمکے, دنیا بھی چمکے, کہ حضور نال وفا کرنی, حضور نال وفا کرنی, صرف دل میں خیال آ جاوے. خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس, قاضی یاز مالکی نے شفا شریف وچ لکھیا, بڑی گل بڑی غور نہ سننی, میں تہاڈے نال لمبی چوڑی نہیں گلاں کرنیاں, بالکل اے تسی اپنے تانوں کوئی اینج پر نکل جانا. بالکل میں تہاڈے تک پیغام پہنچان آیا کہ پنڈی گئے والے کتے سو تے نہیں گئے, میں چیک کرن آیا کہ جاگدے پین نا, بابا جی دا مشن بھلے تے نہیں نا, بھلے تے نہیں. بابا جی پوری پاکستان تو جانتے سن تے تہاڈے تے فخر کردے سن کہ پنڈی گئے والا میرے پنڈ آلیا میرا سر فخر تو بلند کیتا. تے اس دفعہ پنڈی گئے والا دسنا کہ اس دفعہ ایتھے کوئی نہیں جیتے گا, ایتھے بھی حضور دا دین تخت تے آئے گا, جو ووٹ کرے نو تے لگے گا. ہاں بس انشاءاللہ.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول عمر بن نیس خراسان دا بادشاہ سی، اچھے کردار دا مالک نہیں سی۔ جو گیا نا دنیا تو ایک بندے دی خواب وچ آیا تو انہیں کو لوگ پوچھا کہ ہاں ما فعل اللہ، اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ انہوں نے کہا میں رب نے بخش دیتا۔ انہوں نے کہا تینوں کی میں رب نے بخش دیتا، تیرا دا کردار بھی چنگا نہیں سی۔ انہوں نے کہا تینوں دس داں گل وچ ہو رہے، انہوں نے کہا تینوں دس داں گل وچ نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن میں آپ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا تو میں ویکھیا وہ حد نگاہ تک میرا لشکر ہی لشکر ہے۔ تو کہندے میں دل وچ خیال آیا کہ انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ، میرے دل وچ خیال گزریا کاش کہ میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے اس لشکر دے نال میں حضور دی مدد کردا۔ آج میں اس لشکر نو اگ لانی، اتنا لشکر میں کی کرنا؟ کاش کہ میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے حضور دی مدد کردا، حضور دی تائید کردا، حضور دی نال معاونت کردا۔ کہندے صرف میرے دل وچ خیال گزریا حضور دی مدد دا تے فشکر اللہ لی غفر علی، اللہ نے میرے جملے دی، میرے اس خیال دی اتنی قدر کی تھی کہ میں نو بخش کے رہنا۔ میں نو دسو کہ صرف بندہ خیال گزرے حضور دی مدد دا، حضور دی نصرت دا، صرف خیال گزرے تے بندہ ہوئے اچھے کردار دا نہیں تے رب تے انہوں بخش دیندہ۔ جس بندے نے پوری امت نو لبیک یا رسول اللہ تے لا چھڑیا، اس مرد کلندر دا کی مقام ہوئے گا؟ جس مرد کلندر نے ویل چیئر تے بے کے 6 مہینے جیل کٹی، دسو اس مرد کلندر دا کی مقام ہوئے گا؟ لوگ کہتے ہیں آپ بابا بابا جی کرتے ہیں، میں کہا بابا جی نے ساری زندگی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ انہیں آیت قرآن دا فیصلہ ہے نا کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اللہ نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو تو پھر میں تھوڑا ذکر بلند کر دیں گے۔ کہ دیکھو کہ حضور دی صرف مدد دا خیال آ جاوے کہ تسی لوگ گلی گلی محلے محلے جا کے حضور دے دین دا پیغام دیو گے کہ نہیں یار اسی 75 سال بڑے ووٹ دے دیتا غیران، ہون ووٹ اسی حضور دے دین واسطے دینا، اسی بڑا ووٹ نالیاں دے کھمیاں واسطے دے دیتا، برادری واسطے ووٹ دے دیتا، فلاں جناب میرا چاچا ادھر ہے، میرا ماما ادھر ہے، میرا پیو ادھر ہے، میری ماں ادھر ہے، جناب این ووٹ دیتے۔ ہون کہنا جی بھائی سارے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے کہا یار تو سارے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، ہون میں ووٹ حضور دے دین نو دینا۔ میں قبر جا کے چہرہ دے حضور دے سامنے بکھانا نا، حضور فرمان گے ہوئے ساری زندگی میرا کلمہ پڑھدا نا تے تو میرے دین واسطے ووٹ بھی نہیں دے سکے، ہن کی لینا آیا؟ گل تے بننی کوئی نہیں نا۔ تے اللہ فرمان دے ساڈے کول قبر کچھ فرشتے پوچھن گے کہ ہاں بھئی دس کی لے کے آیا؟ تو میں کہاں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قدموں میں چوئی گرے گا نا حضور دے کہ جڑا آج حضور نال وفا کرے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، مجمع جو آواز آوے آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور یاد رکھنا حضور دا دین آئے گا انشاءاللہ تخت ہوتے، اسی نہیں تو بعد والے آنکھیں ویکھن گے کہ انشاءاللہ سانو یقین ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین نو غالب ضرور کر کے رہے گا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ دا حکم غالب آ کے رہے گا، باویں بے شک سارے بدماشیاں کرتے رہن لیکن اللہ دا حکم غالب آ کے رہے گا۔ سانو پتہ سی اے جناب انج لفظ جائے گا حکمرانی تو کنوں پتہ سی تے اے جناب 12 جماعتاں ایک رگڑے وچ آ گئے، جناب سارے جناب کٹھیاں ہو گئے جناب ہم ملک کو سنواریں گے۔ میں کہا اللہ رسول نے اعلان جنگ کر کے ملک سنوارا جا سکتا؟ اللہ نے قرآن مجید کی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا جے تسی سود کھاؤ گے تو پھر اللہ رسول نے اعلان جنگ کرو۔ یاد رکھنا تحریک لبیک یا رسول اللہ، لوگ پوچھتے ہیں آپ آئیں گے تو کیسے دین غالب آئے گا اور کیسے یہ نظام معیشت سنبھلے گی؟ میں کہا معیشت سب سے پہلے ہم اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ہم سود نہیں دیں گے۔ بس جب ہم سود نہیں دیں گے تو اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں پکی بات ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر قوم وہ پرانی بنی اسرائیل قوم اگر تورات اور انجیل کا نفاذ کرتی نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اپنے خزانے کھول دیتا۔ تو مجھے بتائیں جب پاکستانی قوم قرآن کو پورے دنیا میں پاکستان میں نافذ کرے گی تو کیا اللہ آسمان اور زمین سے اپنے خزانے نہیں کھولے گا؟ کھولے گا نا۔ تو بس آپ لوگوں نے حضور کوئی آپ سے بات کرے کوئی کان بند کر دینے آپ لوگوں نے، بڑی جناب میں سنتا رہتا ہوں کہ جناب فلاں علاقے میں یہ بھائی کان بند کر دینے ہیں، حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے۔
بس حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور جہاں بھی جانا ہے اپنے گھر سے شروع کریں۔ ان کو یار نہیں بڑا ہو گیا، اسی برادری واسطے ووٹ دیتا، دائیں ماز واسطے، ہوں اسی حضور دے دین واسطے ووٹ دینا۔ قبر کام حضور دے سامنے تے کہی کہ یا رسول اللہ مولویاں ووٹ منگے اسی، مولویاں ووٹ منگے سی، جے جان نہیں منگتے تے جان بھی دے دینی سی۔ تو پھر میرے آقا بڑے کریمن میرے آقا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے وضو کرا رہے ہیں، حضور نے وضو کرا رہے ہیں، اس تو اندازہ لانا ہے کہ میرے آقا کتنے کریمن وضو کرا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کی منگنا۔ اور پھر صحابی سن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت دے وچ اللہ نے جڑا آپ نے مقام دینا نا قیامت والے دن، اس مقام کے اندر آپ دی خدمت چاہیے دی۔ حضور نے فرمایا ربیہ اے تے ہو گیا، اور دس کی منگنا؟ تے ربیہ زبان حال نہ کہنے لگے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور دا وفا کرنی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو، تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رگاں وچ رنگیں دے محمد۔ میں تواڈے ذوق واسطے، تواڈے شوق واسطے مولا علی دی حدیث پاک پڑھاں گا کہ حضور دا حسن مبارک کی سی، حضور دا چہرہ مبارک کی سی، میرے آقا و مولا ہستے کیویں سن، میرے آقا و مولا دی ہتھیلیاں مبارک کس طرح دیاں سن۔ این اپنے دلوں اندر حضور دی محبت پیدا کرو۔ جینمن تانوں میں صحیح حقیقت ہی تانوں میں گل کر کے جا رہا کہ حضور دی محبت نہیں نا تے کائنات دے پھر ذلت ہے یاد رکھنا۔ جے کدے تہاڈا دل کرے نا کہ حضور نو چھڈ کے دائیں بائیں جانا تے حقیقت ہی ساڈے کول تے لاہور میانی صاحب قبرستان ہے، تہاڈے کول کوئی ہونا قبرستان، ایک دفعہ پھیرا پانا، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، شمع اندر جڑی جلنی نا وہ حضور نال وفاداری نال جلنی، حضور دے نال وفاداری نال جلنی۔ ساڈے کو میانی صاحب قبرستان ہوتے بڑے بڑے جناب بیوکریٹ بھی، بڑے جرنل بھی، بڑے عہدیدار بھی، سارے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تے ایک پاسے غازی المدین شہید علیہ رحمہ، تو لوگ دن رات سلوٹ مار دیں، دن رات تو آگے جناب منہ دے حساب نہ پھل سڑ دیں۔ یہ صرف گل اتنی ہے کہ حضور نال وفا کرنی، حضور نال وفا کرنی۔ ساری تقریر دا تے بابا جی یہی دس کے گیان کہ حضور نال ہی وفا کرنی، دنیا بھی کامیابی آخرت بھی کامیابی۔ تے پھر حشر تے ہے ہی کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، نگی چادر تان کے سو گئے، تسی سونا نہیں ہون بس۔ ہاں الیکشن جدو بھی آ جان، جیڑا بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، تسی ووٹ حضور دے دین واسطے دینا۔ تسی کہنا یار کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہوئے، اسی دے ووٹ حضور دے دین واسطے دینا، اسی دے اپنی آخرت چمکانی، تو قبر جا کے حضور دے سامنے شرمندگی نہ ہوئے۔ تسی سونا دے نہیں نا، سونا دے نہیں نا، ہاتھ بڑے لوگوں نے کم جو کیا خیر ہوئے، ہاں سارے آ چکو ذرا، سونا دے نہیں نا ہون اسی دفعہ حضور دا دین تختوں تے لے کے آنا۔ توڑے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو میرے آقا مولا چل دے سن تے کی صورتحال ہوندی سی، سنو حدیث پاک تے اپنے دل اندر ای لذت لے کے پھر جناب چلے جانا، تے پھر اسی لذت نال محنت کر دے رہنا، تے پھر قیامت والے دن تے پھر منظر ہی اور ہونا نا۔ پھر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعر ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تو میرے آقا و مولا زمین دے چل دے سن تے زمین سمٹ کے اگے آنے سی کہ حضور اتھے پاؤں رکھو، اتھے پاؤں رکھو، اتھے پاؤں رکھو۔ فرمایا کہ حضور دی مہر نبوت دونوں کندھے درمیان سی۔ پھر آل حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا، من رآہ بداہتا ہابا ومن خالتہ معرفتا احبا، یقول نائتہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔
مولا کائنات فرماندے کہ جڑا دور رہا تے دور رہا، جڑا حضور دے نیڑے آیا وہ کہن تے مجبور ہویا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ اتنے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب دا قلم جنبش ہی جا گیا، جوش ہی جا گیا۔ آپ فرماندے الطیف سرا من طلعته والشذ بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دے سن۔ پھر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے حضور دے ابرو اتنے سونے سن کہ جدوں میں ویکھے تے میں غش کھا کے ڈگ پیا۔ دو ابرو کوس مثال دے سن جدوں نوک میاتے تیر چھٹن لب سرخاں خاکے لال یمن جتھے دند موتی دیاں ہلڑیاں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ تسی میں جمع ہوئے سارا انہوں نے بچے نے اہتمام کیا، ذمہ داران آگے تقریر ہوئی، اتنا سب کچھ کرنے دا مقصد کی ہے اور اتنی جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا جی نے ان ذمہ داران نے ایف آئی آراں اتنی تکالیف اذیتاں جیل دیاں اذیتاں برداشت کرنی ہے، وجہ کی ہے سب کچھ، اس سب کرنے دا مقصد کی ہے۔ پیر میرے شاہ صاحب فرماندے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر۔ پیر میرے شاہ صاحب فرماندے جو حضور دنیا تو جان دا وقت آ جاوے نا تے پھر حضور دا چہرہ انور سامنے آ جائے، بس یہ ساریاں تکالیف اتنا سارا تسی میں آئے تھی رات بیٹھے ہو تو ٹھنڈ اندر یہ آئے، سارا مقصد کی ہے، بچے نے اتنا اہتمام انسلام کیتا، پیسے لائے، سارے دا مقصد کی ہے کہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے وچ پل تھی جد ہو سے گزر سب کوٹیاں تھی سنتد کھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ بس آخری جملہ یہ اپنے کنہ وچ دل و دماغ وچ اپنی نسلوں نو یاد کرا کے جانا ہے کہ بس حضور نال اتنی وفا کر کے جانی کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس اتنی آخری جملہ اپنے دل و دماغی بسا کے رکھنا ہے، ایک کرنا جو کرنا نہیں کہ بس اتنی وفا کرنے کی جو تھوڑی تو روح نکلے تو مالک فرما دینا اپنا فقیر آ رہا، بس اتنی گل کر کے ہن تسی لبیک دا نعرہ لانا بغیر سپیکر تو تے مزہ آ جاوے، اے اپنے جناب بالکل ٹھنڈ بھی نہ سا دیو، ان کا تو دور ہٹ میں محمد عربی دا غلام ہمیں اتنے ایمانی جذبے نہ نعرہ لانا، تاجدار ختم نبوت۔ مزہ نہیں آیا؟ ہاتھ ایک منٹ بھائی جندے ہاتھ رسول اللہ واسطیان وہ ہاتھ پورے چکے، اینڈ پورے ہاتھ چکے بالکل سارے اینڈ تک، کوئی ٹھانڈ اتنی نہیں، بل سارے ہاتھ چکے بالکل، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ دے بندیو نعرہ اس وقت سے میں توڑے کو لوا رہا ہوں کہ آج کل قادیانی تو انہوں دے نواز بڑے متحرک ہوئے بیٹھیں، وہ انہوں بڑا پرموٹ کریں، تو انہوں نے دسو کہ جو تک حضور دا غلام حضور دا وفادار کلہ بھی ہے زندہ نا تو تانوں قادیانی انہوں وڈ کے رکھ دے گا۔ اس وقت اس طرح نعرہ لاؤ جذبے نال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت فرمانے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اے زمین بھی ہلے تو تمبو بھی ہلے، انہوں کو کی ہویا؟ انہوں کہ محمد عربی نے غلام نے نعرہ انچار کے لیا دی کہ تمبو بھی اٹھ گیا سی، اس طرح نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیجن، من سب نبیجن۔ اے نعرہ اتنا زور دے نعرہ لاؤ کہ فرانس بیٹھے تھے، ہائیلانڈ بیٹھے ہو سور جڑا حضور دے گستاخانہ کھا کے بڑا تو انہوں پتہ چلے کہ آج بھی حضور دے غلام ہے اپنے ذہنج بسائی بیٹھے کہ جس ٹائم میں سانوں موقع لبیا تیری اسی گردن اتار کے رکھ دے گا، اینج کر کے نعرہ لاڑا، من سب نبیجن، من سب نبیجن، من سب نبیجن، من سب نبیجن، من سب نبیجن۔ گستاخ رسول کی ایک ہی صدا،
گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، انہیں جانا جنہیں دل میں جو حضور دی محبت ہے تے کلی حضور دی محبت ہے تے انہیں واہ محبت ہے، وہ سینہ کھول کے نعرہ لائے گا کہ انہیں جانا، 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 اور بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ہن آخری نعرہ حضور دے دین دا لانا دسنا ہے کہ پاکستان اندر حضور دا دین ہی آگے رہے گا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا۔ اے موبائل دیا لائٹاں جلاؤ نا سارے بھائی، موبائل دیا لائٹاں جلاؤ، سارے موبائل دیا لائٹاں جلاؤ، اس طرح نعرہ لاؤ، دسو کہ ہون حضور دا دین ہے، چمک دو یا حضور دا دین ہے تخت تے آگے رہے گا انشاءاللہ۔ ایسا نہ کر کے آیا آیا، اوے آیا آیا، آیا آیا، نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ شیر آیا، نہ کوئی اور آیا، ہون فقط حضور دا دین ہے ان کر کے آیا آیا، آیا آیا، آیا آیا، آیا آیا، آیا آیا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ تو آنو کوئی کہے کہ آپ لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے اس کو یہی جواب دینا آگے سے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ان بغیر جناب ساؤنڈ والے کو لبیک دا نعرہ تسی لینا، باہر اندر مزہ آ جائے، میرے آن دے پیسے پورے ہو جان، اس طرح کر کے نعرہ لانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، اینج نہیں، میں اپنے پنڈ آیا بیٹھا تے پنڈ بھی پنڈی گئے بھی تاریخی نعرہ بن جاوے، اس طرح کر کے نعرہ لانا، اینج نہیں نعرہ ڈھلا نہ ہی لانا، سارے آ چکے، کوئی نہیں جے گلو حضور دے نام دے قربان بھی ہوگے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ ہاں میں ہی تھوڑے سامنے زور لائی بیٹھا، کوئی گل کوئی نہیں، اور چاہیے دے کہ جے حضور دے نام دے گلہ چلا جاوے گل، اور چاہیے دے کہ اس طرح سارے ہاتھ کھول کے اے دھرتی اسی پاک کرنی، اے سمجھو سپرے، اے جتنے جناب سونیاں پھر دیں انہوں نے مارنا ہے اسی کہ بس حضور دا دین آنا ہے، جتنی بھی سونیاں اتو لے کے دلے تک انہوں نے نعرے دے نال مارنا ہے، بس اے نعرے دی بڑی پاور ہے، بس سارے جل کے انج کر کے نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 لا لبیک لبیک لبیک۔ اچھا ایک منٹ، جڑے بڑھے آزاد ہیں نا انہاں واسطے یا او اس جذبے نہ نعرہ لان کے یار اسی جنگ یرموک عمر بن مادی کرب طرح تے نہیں پہنچ سکے، کم از کم حضور دے نعرہ تے اس طرح لائے کہ مالک فرمان ویکھو یار میرا غلام کس طرح نعرہ لا رہا، انہیں اپنا بڑھاپا بھی نہیں ویکھیا، اس طرح حضور دا نعرہ لاؤ سارے بالکل کھول کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الجہاد الجہاد، یار جنے طرح نعرہ لاؤ نا، کشمیر تے جناب برما تے شام دی بچیاں تک آواز جاوے، آواز سے پہنچانی رب نے، انہوں تک اے پیغام جاوے کہ محمد عربی دے غلام ہن جاگ پہن، انشاءاللہ ان کشمیر بھی اسی آزاد کرنا، اس طرح نعرہ لاؤ الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ اللہ تعالیٰ
ذمہ داران دا کارکنان دا توڑے ساریاں دا اپنے خزانہ غیب تانوں حلال دے وافر عطا فرمائے تے آنا سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے ساڑے نعرہ لانا تمام کارکنان دا جنہاں نے اہتمام کیتا انسلام کیتا جس طرح تسی لوگ آئے ہو دور دراز سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما سب نو قدم قدم دے بھلائیاں عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین